بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ کے آخری نبی ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اور آپ پر اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار باذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بابرکت نشان ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب کبھی ہمیں موقع ملے حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت پر درود پاک کے پھول نچھاور کرتے ہی رہنا چاہیے، اور پھر ماہ شعبان المعظم میں تو خاص طور پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ خوش نصیب مہینہ ہے جس کی نسبت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے یہ دونوں مہینے انتہائی برکت والے ہیں، ان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکات کا نزول ہوتا ہے، خطائیں ترک کر دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی ان دونوں مبارک مہینوں کا احترام کرتے ہوئے ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خوب خوب توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس ماہ مبارک بے حد پسند فرماتے اور کثرت سے روزوں کا اہتمام فرماتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے تھے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العباد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ شب برات بے حد اہم رات ہے، کسی صورت بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتابوں میں لکھا ہے قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔
کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن پر اس شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ حضرت سیدنا امام بحیقی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کا عادی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، نمبر 5 تصویر بنانے والا، اور نمبر 6 چغل خور۔ اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہہ بند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بغض و کینہ رکھنے والے بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی ان کے لیے بھی محرومی کی وعید ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ متذکرہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ بالخصوص اس گناہ اور بالعموم ہر گناہ سے شب برات کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں، اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان سے معافی تلافی کی ترکیب فرمائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔